السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم۔ اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعليه۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اعراف آیت 199 199، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ اما بعد، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ دین اسلام ایک فطرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ یہ اللہ کی عطا ہے کہ دین اسلام فطرت پر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے اور سارے بنی آدم کے لیے مثال کے طور پر بنا کر پیش کیا۔ یہ مثال ہے، ایسے ہونا چاہیے، ہماری پسند یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، قرآن کیا چیز ہے؟ اللہ کی پسند اور ناپسند کا نام ہے۔ اللہ نے جو پسند فرمایا وہ بھی بتا دیا، جو ناپسند فرمایا وہ بھی بتا دیا۔ لیکن پسند میں مختصر سی باتیں بتائی، جس میں جو ہے نا سب سے افضل جو رکھا گیا ہے وہ ہے بندے کے لیے عبادت کرنا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت، شرک نہیں کرنا۔ شرک سے ہٹ کے باقی تم کچھ بھی کر لو، اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کا صاف ارشاد ہے کہ میں مشرکین کو کبھی معاف نہیں کروں، باقی سب کو معاف کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، خذ العفو۔ کیا مطلب؟ کہ آپ ان نادانوں سے درگزر فرماتے رہیں، ان کی باتوں پر آپ جو تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں، غصہ دلانے والی باتیں ہوتی ہیں، آپ ان سے درگزر فرمائیں، نظر انداز کر دیں ان کی باتوں کو، اس پر توجہ نہ دیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس پر توجہ۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور آپ نیکی کا حکم کرتے رہیں، جس طرح آپ کر رہے ہیں بالکل وہی کرتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو نادان ہیں، گمراہ ہیں، جاہل ہیں، اس قسم کے لوگ جو ہیں ان سے آپ درگزر فرمائیں، چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر۔ تین باتیں ہوئی اس میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ علی کرم اللہ وجہ، جلیل القدر ہستی ہے، اور آپ غصہ بھی جلد کرتے تھے، اور غصے کی حالت یوں ہوتی تھی کہ
اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اگر کوئی بات ہو جائے تو آپ فوری تلوار نکال لیں. خبردار، اپنی جان سے متعلق ہو بات، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ساتھ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. ایک شخص روک لیتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور آپ سے بری باتیں کرنا شروع کر، گالی گلوچ بھی کرنے لگ جاتا ہے. اور آپ سنتے رہتے، مگر اب کب تک صبر کریں گے؟ صبر کا پیمانہ چھلک گیا. اچھا، جب تک وہ آپ کے ساتھ بکواس کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے مسکرا رہے تھے. لیکن جیسے ہی اب ان کا صبر ختم ہو گیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، آپ نے بھی پلٹا کر کہا. جیسے ہی آپ نے پلٹا کر کہا، حضور چل پڑے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہیں چھوڑ آپ چل پڑے. انہوں نے دیکھا کہ ارے حضور مجھے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. اس کو جاہل کو چھوڑ حضور کے پیچھے دوڑ پڑے. بولے سرکار، جب تک وہ مجھے بول رہا تھا آپ کھڑے مسکرا رہے تھے، جب تک وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ جو ہے کھڑے مسکرا رہے تھے. اب میں نے بھی پلٹا کے دے دیا جواب، اور تو آپ مجھے بھی چھوڑ کے چلے گئے. ایسی کیا بات ہوگی؟ تو حضور کا ارشاد ہوا، دیکھو جب تک وہ گالی دے رہا تھا، جب تک وہ تمہیں برا کہہ رہا تھا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے فیور میں یہ کیا کہ ایک فرشتے کو بھیج دیا. وہ فرشتہ تمہارے بدلے میں جواب دے رہا تھا اسے، تمہارے بدلے میں اس شخص کو جواب دے رہا تھا. لیکن جیسے ہی تم نے جواب دیا، فرشتہ چلے گیا اور اس کی جگہ ابلیس آ گیا. اس کی جگہ ابلیس آ گیا. تو پھر ہمارا اب کیا کام ہے؟ اس لیے ہم چل پڑے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی ایک شخص ایسے ہی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ عمر خلیفہ، تم یہ ہو، میرے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، میرے ساتھ ظلم کرتے ہو، مجھے برابر نہیں دیتے، فلاں یہ ہے. آپ غصے میں آ گئے، آپ کو ایک دم غصے میں آ گئے. اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے، ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ لیا، پکڑ کر یہی آیت پڑھی، خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. یہ تو جاہل ہے، اس سے درگزر فرمائیے اور اسے نیکی کی بات کیجیے. اب وہ جو عمر غصے والے تھے، جو غصہ تھا بدل گیا، فوری بدل گیا. اور آپ نے اس کی جو بھی باتیں تھیں سر جھکا کے سنتے رہے اور اس کو کسی طرح سے خوش کر کے بھی جائے. یہ سب بخاری شریف میں. تو بات یہی ہے کہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم بھی اپنے روزمرہ کے معاملات میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. کوئی ہمیں کچھ بول دیتا ہے تو ہم اس سے بڑھ کے بولنے کو جاتے ہیں. اگر کوئی ہمیں ایک سناتا ہے تو ہم اسے 10 سنانے کی جاتے ہیں. یہ غلط ہے ہمارے، یہ غلط ہے. یہ اس طرح کا ہمیں حکم نہیں ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، اور آپ ایک پیر ایسا موڑ کے اور ایک پیر ایسا رکھ کے بیٹھ کے کھانا کھاتے. اب آپ ایسے کھا رہے ہیں کھانا، دوسرے صحابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں کھا رہے ہیں کھانا. ایک فاحشہ عورت گزرتی ہے. اب فاحشہ عورت، اس کا کیا ہے؟ وہ تو بدزمان ہوتے ہیں، بے حیا، شرم و حیا تو ختم ہی ہو جاتی ہے ان کے پاس. جس طرح چاہے جیسے چاہے بات کرتے ہیں، نہ موقع کا خیال، نہ محل کا خیال، نہ آدمیوں کا خیال، نہ جگہ کا خیال، کچھ نہیں. جس طرح طبیعت میں آئی وہ کہہ دی، جو بات کہی. تو وہ جو گزر رہے تھے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے جو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دیکھ کے کہا کہ یہ دیکھو کیسا بیٹھ کے کھا رہا ہے، یہ دیکھو کیسا بیٹھ کے کھا رہا ہے، غلاموں کے جیسا بیٹھ کے کھا رہا.
سرکار دو جہاں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہاں تو نے صحیح کہا، مجھ سے بڑا کوئی غلام اور ہے تو بتا دو، میں اپنے رب کا غلام ہوں، مجھ سے بڑا کوئی غلام اور ہے تو بتا دو۔ اب وہ عورت اور مسکرانے لگی، جو دور کھڑی تھی وہ قریب آ گئی، کہنے لگی کیا کھا رہا ہے؟ تو آپ نے کہا بھائی میں کھانا کھا رہا ہوں، روٹی کھا رہا ہوں۔ تو کہنے لگی اکیلے اکیلے کھاتا ہے، مجھے نہیں دیتا؟ تو آپ نے کہا تو بھی کھا لے، تو بھی کھا لے، آ جا بیٹھ جا۔ تو کہنے لگی نہیں نہیں، وہ جو نوالا تو نے اپنے منہ میں لیا ہے نا وہ دینا میرے کو۔ تو آپ اپنے منہ سے نکال کر بس نہیں نہیں میں خود آ کے لوں گی۔ وہ آپ کے قریب آ کے آپ کے منہ سے نوالا لے، بس وہ جو نوالا لینا تھا آپ کا لعاب دہن جاتا ہے اس کے ساتھ۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس پر ایسی شرم و حیا غالب آئی ہے کہ وہ پھر کبھی ایسی کوئی بات نہیں کر سکی۔ کیسی تاثیر ہے لعاب دہن، اور کیسی تاثیر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی، کس قدر کہ تھی تو وہ کافر، اسلام بھی لے آئی، سب کچھ ہو گیا، شرم و حیا تو اتنی غالب آئی کہ اس سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا۔ تو ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم بھی جو ہے اپنے غصے پہ صبر سے کام لیا کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کل محشر میں کہ جنہیں دیکھ کر جو ہے نا لوگ اش اش کریں گے، بولیں گے ارے ہم تو شہید ہو گئے تھے اللہ کی راہ میں، یہ تو ہم سے بھی آگے بڑھ گیا، یہ ہمارے ساتھ ہی تھا، یہ تو شہید نہیں ہوا مگر یہ ہم سے آگے بڑھ گیا۔ جواب آئے گا کہ ہاں آپ سے آگے بڑھ گیا، کیوں کہ اس نے ظلم کو سہا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، جو بھی اس پر ظلم ہو رہا تھا وہ صبر کیا، اس نے صبر کی منزلوں کو چھو لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو صبر کی طرف، ہم پر جو بھی ظلم ہوتا ہے، جس قسم کا بھی معاملہ ہوتا ہے، ہم جاب کرتے ہیں، آفس میں کوئی بات ہو گئی یا آفس سے نکال دیے تو باہر نکل، وہ بدماش ایسا کر دیا میرے ساتھ، وہ فلاں ہو گیا، وہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کہو اللہ بڑا بادشاہ ہے، اس کو بھی دینے والا وہی ہے، ہم کو بھی دینے والا وہی ہے، تو پھر ہم اس کیوں پریشان ہوں؟ ہاتھ بدل جائیں گے، آج اس کے ہاتھ سے مل رہے ہیں، کل کسی اور کے ہاتھ سے ہم کو مل جائے، ہاتھ بدل جائیں، آج اس ہاتھ سے دے رہا ہے اللہ، کل کسی اور کے ہاتھ سے دلا دے، ہم کو فکر کرنے کی کیا، یہ کہنے کہ اس کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے کوئی مطلب، اگر ظلم ہے، ہم معصوم تھے، اس نے ہم پر ظلم کیا تو اللہ کافی ہے ہمارے لیے، اللہ بدلہ لے لے گا اس سے۔ ایسے کئی واقعات زندگی میں گزر چکے ہیں۔ ہم جب تک سعودی عرب میں تھے، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ایسے ہی بھی ہوتا، ایک دفعہ ایسا بھی ہوا میرے ساتھ، ایک برٹشر تھا، وہ مینیجر تھا، وہ کسی بات پہ کسی نے کچھ بول دیا ہمارے خلاف اس کو، تو وہ غصے میں آ گیا، بھڑک گیا۔ اب ہمارا کام تو یہی تھا کہ ہم روز مکے کو جاتے تھے، روز شام میں 11 بجے ڈیوٹی ختم ہو جاتی تھی ہماری اور ہم چلے جاتے، اور ہمارا کام یہ رہتا، ہمارا بڑا دل دکھتا تھا، ہم بھی کیا کرتے، کس کو بولتے، اللہ کی ذات ہے، جاتے تھے کبڑ کے بولتے اللہ تو اس کے خلاف ہو جا، میں تجھے اس کے خلاف رکھتا ہوں۔ اللہ گواہ ہے کہ وہ اس قدر رویا ہے کہ پوچھو مت، اسے 24 گھنٹے کے اندر نکال دیا گیا، کس وجہ سے نکالے ہم کو نہیں معلوم، ایڈمنسٹریشن کا گیا، تو اللہ کو مقابل میں کر دو، بڑے کامیاب ہو گئے۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی ظلم ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو مقابل کر دو، اللہ سے کون جیت سکتا ہے، اللہ سے کون جیت سکتا ہے؟ یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کا یہی ہے کہ دیکھو چاہے کچھ ہو جائے، صبر سے رہو، صبر سے رہو،
ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ ساتھ ہے، تو پھر فکر کس بات کی؟ فکر کس بات کی؟ اللہ اس کو بھی دے رہا ہے، ہم کو بھی دے رہا ہے، یہاں بھی دے رہا ہے، وہاں بھی دے رہا ہے۔ اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے، وہ جانے۔ تو عزیزان محترم، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔